بزدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدر الدین مدار الدنیا ورتبہ مدار العالمین. ناظرین کرام، عاشوراء کی رات اور عاشوراء کے دن کی بہت ساری فضیلتیں حدیثوں میں، روایتوں میں اور بزرگان دین سے ثابت ہیں. تو ہمیں کون سی نمازیں پڑھنی ہیں، کون سی دعائیں پڑھنی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں حاصل ہو. اور ایک دعا تو ایسی ہے جس سے الحمدللہ ثم الحمدللہ جو بندہ اس دعا کو پڑھ لیتا ہے پورے سال وہ حادثات سے اور موت سے محفوظ رہتا ہے. اور راویان فرماتے ہیں کہ جسے اس سال موت آنے والی ہو اسے وہ دعا پڑھنا نصیب نہیں ہوتا ہے. تو بغیر کسی تاخیر کے ہم وہ دعائیں اور طریقے جانتے ہیں. نماز اور دعائے عاشوراء. تو سب سے پہلے رات میں کون سی نمازیں پڑھنی ہے عاشوراء کی رات میں، یعنی کہ آج 9ویں کا دن ہے، یہ گزار کر مغرب بعد جو 10ویں کی رات لگ جائے گی تو اس وقت عشاء کے بعد ہمیں کون سی نمازیں پڑھنی ہے وہ سماعت فرمائیے. جو شخص اس رات میں 4 رکعت نماز پڑھے، اس طرح سے ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 50 مرتبہ قل هو اللہ احد کی پوری صورت پڑھے تو مولا کریم اس کے 50 برس کے گزشتہ یعنی پچھلے اور 50 سال کے آئندہ یعنی کہ آنے والے گناہ بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے ملع اعلیٰ میں 1000 محل تیار فرماتا ہے. حوالہ بنیاد الطالبین جلد 2 ملاحظہ فرمائیے. اسی رات میں 2 رکعت نفل نماز قبر کی روشنی کے واسطے بھی پڑھی جاتی ہے، یعنی کہ جو یہ بندہ 2 رکعت پڑھتا ہے اس کی قبر میں اندھیرا نہیں بلکہ روشنی ہو جاتی ہے. وہ نماز کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، سماعت فرمائیے. ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے پوری صورت. جو اس رات میں یہ نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک اس کی قبر روشن فرما دے گا. حوالہ جواہر غیبی. ایک اور روایت، امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عاشوراء کے روز یعنی عاشوراء کے دن 4 رکعت نماز پڑھے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ 11 مرتبہ پڑھے، یعنی 11 مرتبہ الحمد شریف پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ آپ کو قل هو اللہ احد کی صورت پڑھنی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 50 برس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بخش دیتا ہے، اور اس کے لیے ایک نورانی منبر بنا دیتا ہے. حوالہ نزہۃ المجالس جلد 1 صفحہ نمبر 106 پر یہ روایت موجود ہے. اب عاشوراء کے دن کی نمازیں ملاحظہ فرمائیے. 10ویں تاریخ محرم کو جب آفتاب بلند ہو جائے یعنی سورج نکل آئے، 2 رکعت نفل نماز صلاۃ العاشوراء کی نیت سے پڑھے. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں وَلَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ پوری آخر تک آپ کو پڑھنی ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تک آپ کو پڑھنی ہے. سورہ حشر کس کو کہتے ہیں، یعنی سورہ حشر کی آخری آیت تک آپ کو پڑھنا ہے. اگر یاد نہ ہو یہ آیت، آپ کو یہ یاد نہ ہو تو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت 3 بار پڑھے، اور بعد اس کے سلام پھیرنے کے بعد درود شریف پڑھے اور دعا مانگے. دعائے عاشوراء. جو روز عاشوراء یعنی کہ عاشوراء کے دن لطائف اشرفی کی روایت کے مطابق 1 بار اور روایت جواہر خمسہ کے مطابق 7 بار پڑھے گا، اس دعا کو 7 بار پڑھے گا، اسے تمام سال انشاءاللہ تعالی صدمہ موت سے محفوظ رہے گا. جو اس دعا کو پڑھے گا تو
تو صدمے کی موت سے پورے سال محفوظ رہے گا، اور اس کی موت اگر مقدر ہوگی تو اس دعا کے پڑھنے کی توفیق نہ ہوگی۔ اگر وہ بندہ اس سال مرنے والا ہوگا، اس کے مقدر میں موت لکھی ہوگی، تو یہ دعا وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ اور چاہیے کہ بروز عاشورہ کے دن اپنے اہل و عیال سب کو جمع کر کے اس دعا کو پڑھائے۔ یہ دعا امام زین العابدین علیہ السلام سے مروی ہے، اور وہ دعا یہ ہے، اس کے پہلے اول اور آخر درود پاک ایک مرتبہ یا تین مرتبہ پڑھ لیا کرے۔ وہ دعا کون سی ہے؟ سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ ملء المیزان ومنتہى العلم ومبلغ الرضا وزینۃ العرش لا ملجأ ولا منجا من اللہ الا الیہ سبحان اللہ عدد الشفع والوتر وعدد کلمات اللہ التامۃ کلھا واسألہ السلامۃ برحمتہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبی اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے مولانا نظام الدین یمنی سے فرمایا کہ بروز عاشورہ کے دن معمولات مشائخ کرام، یعنی مشائخ کرام کے کیا معمولات تھے؟ 4 رکعت صلاۃ الخصمان کی نیت سے پڑھے کہ اس کے پڑھنے سے دشمنوں کے شر سے محفوظ رہے گا اور تمام دشمن اس سے خوش رہیں گے۔ یہ پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ، دوسری رکعت میں سورہ الہاکم التکاثر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 11 بار، اور تیسری رکعت میں سورہ کافرون 3 بار اور سورہ اخلاص 11 بار، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص 11 بار، اور بعد سلام درود شریف پڑھ کر چاروں کل 3 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد یہ پڑھے سبحان اللہ والحمدللہ 3 مرتبہ، اور اللہم اغفر لی ولی والدی کما ربیانی صغیرا 3 مرتبہ، اور اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات 3 مرتبہ، اور اس کے بعد 400 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے۔ حضرت غوث العالم محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی قدس سروں نے فرمایا کہ فقیر مشرق سے مغرب تک مشائخ کے روئے زمین سے ملا، سب کا یہی معمول تھا، یہی دستور تھا، یہی طریقہ تھا کہ جو کہ اعمال عاشورہ میں لکھا گیا ہے، اور تمام اولیاء روئے زمین کا یہ بھی معمول تھا۔ اور وہ چند باتیں کیا تھی جو معمولات میں سے ان کے تھی؟ وہ یہ ہے: غسل کرنا، نماز عاشورہ پڑھنا، روزہ رکھنا، یتیم کے سر پر دست شفقت کا پھیرنا، 2 مسلمانوں کے درمیان میں صلح کروانا، بیمار کی عیادت کے لیے جانا، اور والدین کے لیے دعائے مغفرت کرنا اور مومنین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ بزرگان دین کے طریقے کار میں سے ہے۔ بعد دعائے عاشورہ جو بروایت امام زین العابدین واسطے دراز عمر پڑھی جاتی ہے، یعنی جو آپ نے آگے دعا سماعت فرمائی، اس کے بعد 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور 1 بار یہ دعا بھی پڑھے، دعائے عاشورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا قابل توبتی آدم یوم عاشورہ، یا فارج قربی ذی یوم عاشورہ، یا جامع شمل یعقوب یوم عاشورہ، یا سامیہ دعوتی موسیٰ و ہارون یوم عاشورہ، یا مغیث ابراہیم من النار یوم عاشورہ، یا رافع ادریس الی السماء یوم عاشورہ، یا مجیب دعوتی صالحین فی الناقۃ یوم عاشورہ، یا ناصر سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم عاشورہ، یا رحمان الدنیا والآخرہ رحمہما صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصلی علی سیدنا وسلم علی جمیع الانبیاء والمرسلین وقضی حاجاتنا فی الدنیا والآخرہ وطول امورنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کے بعد میں 2 رکعت نفل پڑھے، سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعتوں کے اندر
قل هو اللہ احد 10 مرتبہ پڑھے، سلام پھیرنے کے بعد آیت الکرسی اور درود الشریف کو 9 مرتبہ پڑھے، اور اس کا ثواب امام حسین علیہ السلام کی روح کو نذر فرما دے، پیش فرما دے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام نے 10ویں محرم کو ہمیشہ اس نماز کو ادا فرمایا ہے، اس ترتیب سے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 1 بار اور سورہ اذا جاء نصر اللہ کو 25 بار، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی بحرمت الحسین واخیہ وامہ وابیہ وجدہ وبنیہ فرج اما انا فیہ وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ اجمعین۔ یعنی کہ سلام پھیرنے کے بعد میں آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے۔ دوستان محترم، تو آپ نے اچھی طریقے سے سماعت فرمایا، یہ تھی عاشوراء کی نماز کا طریقہ اور اس کی دعائیں کہ جس کو پڑھنے سے بے شمار فضیلتیں ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مولا حسین کے اس مبارک دن کے صدقے میں نہ جانے کتنوں کو درازی عمر عطا فرماتا ہے رب تبارک تعالیٰ، جو یہ نماز اور دعا پڑھتے ہیں۔ تو آپ تمامی حضرات عاشوراء کے دن یہ نماز کو پڑھے اور یہ دعا کو پڑھے، اور جو لوگ نہیں پڑھ پاتے ہیں آپ انہیں پڑھ کر سنا دیں، یا اگر آپ کے پاس کسی کا ریکارڈنگ ہو، یا یہ میرا جو ریکارڈنگ آپ کو میں نے سنایا ہے دعا کا، وہ دعا اسے سنا دے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس دعا کی سننے کی برکت سے بھی اسے درازی عمر عطا فرمائے گا۔ اور خاص بات کہ آپ عاشوراء کے دن اپنا پورا دن غم حسین میں گزارے، ہرگز اس دن کو عیش و آرام میں نہ گزارے کہ اچھے کھانے پکائے، نئے کپڑے پہنے اور خوشیوں کا اظہار کرے۔ بالکل یہ بزرگان دن کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اکثر اکابرین بزرگان دن کو ہم نے اس دن گریہ وزاری کرتے ہوئے، روتا ہوا بلکتا ہوا دیکھا ہے کہ جس کے خاندان کے لوگ اتنی بے رحمی کے ساتھ میں قربان کر دیے گئے ہو، کیا وہ بندہ کبھی اس دن مسکرا سکتا ہے؟ کیا اس دن خوشیاں منا سکتا ہے؟ کیا اس دن نئے کپڑے پہن سکتا ہے، یا کوئی بھی خوشی کا اظہار کر سکتا ہے؟ تو دوستان محترم، جس کے اندر بھی انسانیت ہے وہ یہی جواب دے گا کہ جس دن میرے گھر والوں کو بڑی بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ میں ذبح کیا گیا ہو، قتل کر دیا گیا ہو، تو اس دن کو جب بھی وہ دن آئے گا، چاہے ہزاروں سال کے بعد بھی کیوں نہ آئے، چاہے کبھی بھی وہ دن آئے گا، اس دن جو انسان ہے جس کے اندر انسانیت باقی ہے وہ کبھی بھی خوشیاں نہیں منائے گا بلکہ غم منائے گا۔ تو آپ پورا دن اہل بیت کے غم میں گزارے اور اہل بیت کا غم منائے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اہل بیت کے غم کے صدقے میں پوری زندگی آپ کو کوئی غم نہیں عطا فرمائے گا۔ خدا کا شکر ہم کو غم دیا آل پیغمبر کا، خدا کا شکر ہم کو غم دیا آل پیغمبر کا، اگر یہ غم نہیں ہوتا ہم اپنے غم سے مر جاتے، اگر یہ غم نہیں ہوتا ہم اپنے غم سے مر جاتے۔ بہت بہت شکریہ، دعا میں یاد، اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔